بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قربانی کے ایام قریب ہیں اور اسلام میں اس عمل کی اہمیت اور ان آنے والے دنوں کی فضیلت مسلم ہے، لیکن مسلمانوں میں اس سلسلے میں مسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کا علم بہت کم ہے۔ بہت کم مسلمان ہیں جو واقعی قربانی کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس درس میں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور اسی طرح سے قربانی کے ایام میں کیا احکام ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اور قربانی سے متعلق جو بھی چیزیں دیکھنی چاہیے، قربانی کرنے والے کے بارے میں مسائل، قربانی کے جانور سے متعلق مسائل، قربانی کے اوقات و ایام سے متعلق مسائل، گوشت کے بارے میں مسائل، اور اس سے پہلے ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے اعمال کی اہمیت اور تفصیل۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا موضوع ہے اور آج کی یہ مجلس ممکن ہے بلکہ یقیناً بہت طویل ہوگی۔ قربانی سے متعلق 55 باتیں یا 50 باتیں یا جتنی بھی باتیں آپ کہیں، میں نے شروع کیا جمع کرنا تو بڑھتے بڑھتے وہ 40 سے اوپر 50 سے اوپر اور زیادہ ہو گیا، تو تقریباً اتفاقی طور پر یہ 55 ہوئے ہیں، کوئی ایسا مقصد نہیں تھا 55 جمع کرنے کا۔ تو قربانی سے متعلق اتنے ابواب ہیں اور اس سے زیادہ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم یہ باتیں دلیل کی روشنی میں ہمارے سامنے ہو۔ آدمی ان دنوں میں کئی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے سنتا ہے، پہلے خطبے میں کچھ بات سامنے آتی ہے، دوسرے خطبے میں کچھ بات سامنے آتی ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی کریں تو کیا کریں۔ چونکہ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم بولنے والا قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بولے اور سننے والا قرآن و سنت کے دلائل لے کر بولے، سنیں اس کو۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی موضوع سے متعلق میں احکام آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور یہ بہت اہم درس ہے اس اعتبار سے بھی کہ ایک ساتھ اتنے سارے مسائل دلائل کے ساتھ آپ کو بہت ڈھونڈنا پڑے گا، مستقل آپ کو ایسی کوئی کتاب بھی مل نہیں پائے گی۔ تو اس کے لیے یہ مسائل آپ غور سے سنیں اور ان کو یاد رکھیں، اور جو بھی آپ کے متعلقین ہیں ان تک آپ یہ باتیں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو دین میں بہت اہمیت دی ہے، یہی وجہ ہے کہ افضل الاعمال صلاح، نماز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ذکر کیا ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ نماز اور قربانی یہ بلکہ سارے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اس حکم کا بلکہ اللہ کے تمام احکام کا سب سے پہلا ماننے والا، قبول کرنے والا، فرما بردار بندہ ہوں۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کا حکم دیا ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے لیے اعمال ہے۔
تو یہاں توحید کی تعلیم ہو رہی ہے، اور جن عبادات میں خصوصاً توحید آنی چاہیے ان میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک نماز اور دوسرے قربانی ہے۔ آپ جانتے ہیں قربانی کا عمل تقریباً تمام ملتوں میں پایا جاتا ہے، اور اچھے تو اچھے برے بھی قربانی کا عمل کرتے ہیں، یعنی جانور کو ذبح کرنے کا عمل ہے، اور اس میں شرک بہت پایا جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، فلاں برج کے نیچے جا کے آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے، کبھی مرغی، کبھی بکرا، کبھی کچھ۔ بہت سارے علاقوں میں بلی دی جاتی ہے جانوروں کی، بلکہ بعض اوقات جانور تو جانور، انسان کی بھی بلی دیتا ہے۔ ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو یہ عمل قربانی کا عام طور سے لوگوں میں رہا ہے، صحیح طریقے سے اللہ کے نبیوں نے اس کو سکھایا، اور غلط طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر اس کو کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ بندے کی نماز جو کہ جسم کا کسی کے آگے ڈال دینا ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، یہ سارے حرکات ہیں جو جسم کی حرکات ہیں، انسان اپنے وجود کو اللہ کے آگے ڈالے، یہ نماز ہے۔ پھر اس کے ماتحت مخلوقات جتنی ہیں، چوپائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کر دیا ہے، اتنا تابع کہ اگر وہ ذبح کرنے کے لیے ان کو لٹاتا ہے تو ذبح بھی ہو جاتے ہیں، اس کا بوجھ ڈھونے کے لیے اگر وہ ان کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، سواری کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر سواری کر لیتا ہے۔ یہ تابع جانور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرما بردار ہے، یہ جانور بھی جب قربان کرے تو ان کو بھی اللہ کے نام سے اپنے لیے حلال کرے، ان کا گوشت اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے، صورت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرے۔ تو نماز اور قربانی، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس میں توحید کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے، نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، جس سے دین میں اس کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ مجاہد جو کہ تابعی ہیں، مجاہد کہتے ہیں النسک، یہاں پر لفظ آیا ہے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرا نسک۔ کہتے ہیں نسک کیا ہے؟ کہتے ہیں النسک الذبح فی الحج والعمرہ۔ نسک کا مطلب ہوتا ہے حج اور عمرہ میں جانور ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے نسک کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے تابعی ہیں سعید ابن جبیر، ان کا کہنا ہے، کہتے ہیں وہ نسکی کا مطلب یہ ہے ذبحی، میرے جانور کی قربانی۔ تو یہاں پر نسک سے مراد قربانی ہے۔ جیسے نماز اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، نماز میں شرک نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہم اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکاتے ہیں اور کسی اور کے نام کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے نہ ہو۔ تو یہ قربانی میں بھی توحید کا اختیار کیا جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات ریاکاری آ جاتی ہے کہ میرا جانور بہت مہنگا ہے، میرا جانور بہت قیمتی ہے، اور اللہ کی رضا سے زیادہ شہرت انسان کو مطلوب ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ قربانی دے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، اللہ کے علاوہ نام و نمود اور لوگوں کے ہاں اپنا چرچا جاری کرنے کا مقصد اور نیت نہیں ہو۔ تو اس آیت میں بات معلوم ہوئی کہ قربانی کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، نہ صرف یہ کہ قربانی کا حکم دیا ہے بلکہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کی جو ایام ہیں، جو ابھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اسی میں حج ہوتا ہے، اسی میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ کو غلطی سے عید الضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الضحیٰ نہیں ہے، عید الاضحیٰ ہے۔
بہت سارے لوگ اس کو بقرعید بولتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بکریاں کٹ رہی ہیں تو اس کا نام بقرعید ہونا چاہیے، تو بقرعید نام کی کوئی عید ہمارے ہاں نہیں ہے، نہ بقر عید ہے۔ بقر گائے یا بیل کو بولتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور بقر بیل کو کہتے ہیں۔ تو اس عید کا نام کیا ہے؟ اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو ابھی وہ ایام قریب ہیں، تو اس میں ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پہلے 10 دن ذوالحجہ کے پہلے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اور اس کے بعد بھی 3 دن ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہیں تو وہ ایام العشر ہیں۔ ایام العشر کون سے دن ہیں؟ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دارمی کی حدیث میں الفاظ ہیں مل عمل فی ایام افضل من العمل فی 10 ذی الحجہ، سارے دنوں میں جو نیکی آدمی کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، ان میں کوئی عمل اتنا افضل نہیں ہوتا ہے جتنا ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں یا صدقات کریں، جو بھی نیکی آپ کریں، اس نیکی کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کب؟ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں۔ تو ان دنوں میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کی فضیلت ان 10 دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، والفجر، آپ سورت پڑھیں والفجر، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو یہ 10 راتیں جو اللہ نے کہا ہے یہ انہی راتوں کے متعلق ہے جو ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ بہرحال تو یہ سنن الدارمی میں روایت موجود ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیا دوسرا سوال ہم دیکھیں گے، ہم تقریباً 50 سوال کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ذوالحجہ میں روزے رکھنے سنت ہیں، اور یہ کتنے دن کے روزے ہیں، یعنی ذوالحجہ میں کون سے روزے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ 10واں کیوں نہیں؟ 10ویں کو کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ذوالحجہ کے 9 دن 1 سے لے کر 9 تاریخ تک، 9 کو عرفہ ہوتا ہے، تو 1 سے لے کے 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا ذوالحجہ کے 9 دن روزہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا یہ سنت ہے۔ 3، عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ فقال یکفر السنة الماضیة والباقیہ، آپ نے فرمایا عرفہ کا روزہ، عرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے، عید کے 1 دن پہلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا روزہ یکفر السنة الماضیة والباقیہ، پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کی بھرپائی یا مغفرت یا کفارہ، کمپنسیشن جس کو آپ کہتے ہیں، تو مٹا دیتا ہے 2 سال کے گناہوں کو۔ کتنے دن روزہ رکھنا ہے عرفہ کے؟ 1 دن روزہ ہے، لیکن کیا فضیلت ہے اس کی؟ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وقال وسئل عن صوم یوم عاشوراء، آپ سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو محرم کی 10 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔
फ़क़ाल युकफ़िरु السنة الماضية، आपने फरमाया कि पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा उससे हो जाता है। तो आशूरा के रोज़े से एक साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है और अरफा के रोज़े से 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है। इसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। इब्न माजा की रिवायत में है, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम यौम अरफा, जो अरफा के दिन का रोज़ा रखे, गुफ़िर लहू सनतुन अमामहु व सनतुन बअदहु, उसके लिए एक साल के जो उसके सामने भी साल है, जो साल चल रहा है उसके भी, और अगला जो साल है उसके भी गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। इतने गुनाह उससे माफ़ हो जाते हैं कि जो 2 साल में आदमी कर ले। इसको इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है। इसी तरह से अबू याला की रिवायत के अल्फाज हैं जो सही तरगीब में है, और शेख अल-अलबानी जिसको सही कहा है कि मन साम यौम अरफा गुफ़िर लहू ज़ंबु सनतैन मुतताबिअतैन, जो आदमी अरफा का रोज़ा रखता है उसके लिए 2 मुसलसल सालों के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। लगातार 2 साल के गुनाहों की मग़फ़िरत से। अब बताइए कोई आपसे यूँ कहे कि एक दिन बस आप जॉब पे आओ, आपको 2 सालों की तनख्वाह मिलेगी, कितने खुश होंगे? तो आप बताइए यहाँ पर 2 साल के लगातार गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही है, एक दिन का रोज़ा है अरफा का। अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये अबू याला की रिवायत है। तो एक बात, तीसरी बात ये मालूम हुई, तीसरा मसला कि अरफा के दिन रोज़ा है और उसकी फ़जीलत यह है कि लगातार 2 साल के गुनाहों की मग़फ़िरत और कफ़ारा हो जाता है। नंबर 4, क्या अरफा के दिन रोज़े की कोई फ़जीलत है या इसके बाद रोज़े के साथ दुआ की कोई फ़जीलत है? क्या अरफा के दिन दुआ की कोई ख़ास फ़जीलत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुद्दुआई यौम अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ अगर है तो वो अरफा के दिन की दुआ है। इसको इमाम अत-तिरमिज़ी ने रिवायत किया और ये हदीस हसन लिगैरिही के दर्जे की है, यानी हसन दर्जे की रिवायत है, यानी मुताबिआत की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर यह हदीस हसन हो जाती है। इससे मालूम होता है कि अरफा के दिन दुआ की कबूलियत होती है। बल्कि आपने क्या फरमाया, खैरुद्दुआ यौम अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ अगर कोई हो सकती है तो कौन सी है? अरफा के दिन है। और बिलाशुबा आदमी रोज़े की हालत में हो तो रोज़े में वैसे भी दुआ कबूल होती है, और अगर कोई रोज़ा न भी हो तब भी दुआ कबूल होती है। इसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया और सही तरगीब में हदीस मौजूद है। 5, इन दिनों में जो आने वाले दिन हैं, एक अजीब बात और एक बहुत ही फजीलत की बात यह है कि लगातार 5 दिन ईद होती है। ऐसा आप बताएं कहाँ होता है कि लगातार 5 ईदें कब आती हैं? तो ये इन दिनों में आती जो भी आने वाले हैं। देखिए कैसे आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यौम अरफा, अरफा का दिन, व यौम नहरी, नहर का दिन जो क़ुरबानी का दिन यानी ईद का दिन, व अय्यामुत तशरीक़, और अय्यामुत तशरीक़ यानी ईद के दिन के बाद के 3 दिन, अरफा का दिन, ईद का दिन और उसके बाद 11, 12, 13, तो 9 का दिन अरफा है, 10 को ईद है और 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा, कुल मिला के कितने दिन हुए? 5 दिन हुए। आपने फरमाया यौम अरफा व यौम नहरी व अय्यामुत तशरीक़ी ईदुना अहलल इस्लाम, हम अहल इस्लाम की ईदें हैं, यानी 5 दिन लगातार ईद होती है। इसको इन दिनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ये ईद के दिन हैं। वही अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, और ये दिन कौन से हैं? ये खाने के दिन हैं और पीने के दिन हैं। मालूम हुआ इन दिनों में यानी खाया पिया जाता है, तो हमारे ये ईद के दिन हैं, ये खाने पीने के दिन हैं। इसको इमाम अहमद ने और अबू दाऊद, तिरमिज़ी और नसाई ने और इसी तरह से हाकिम ने रिवायत किया है। वहाँ हाजी रोज़ा नहीं रखते हैं अरफा का, क्योंकि उनकी क्या होती है? ईद होती है। लेकिन हम यहाँ हाजी हैं क्या? यहाँ हम रख सकते हैं। तो हाजी के लिए अरफा का रोज़ा नहीं है, इसलिए कि उसकी ईद है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्या है? रोज़ा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं हैं। तो इसको इमाम अइम्मा ने यानी असहाबुस सुनन में से तीनों ने रिवायत किया है और इमाम अहमद ने भी, और ये सही रिवायत है। इससे मालूम हुआ कि लगातार 5 ईदें आती हैं, लगातार
5 عیدیں آتی ہیں ان دنوں میں، یہ بھی ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یوم النحر کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام، اب یہ تو معلوم ہوا کہ آپ کو 5 دن عید ہے، ان میں اور کیا فضیلت کے ایام ہیں۔ آپ نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و ثم یوم القر، کہ سارے دنوں میں افضل ترین دن کون سا ہے؟ یوم النحر۔ یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ نحر قربانی کا دن، یعنی عید کا دن سب سے افضل ہے۔ ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر۔ قرہ قرار سے ہے، لوگ حج کے اس میں سب چیزیں کر کے عرفات اور یہ وہ سب کر کے عید کے دن سب فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہ جو دن ہوتا ہے عید کے بعد کا دن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر۔ لوگ آرام سے اس دن ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرار کا دن ہے، یہ آرام کا دن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر۔ تو سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر، اور اس کے بعد یوم القر۔ اسی لیے ابن اثیر اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کہتے ہیں کہ هو الغد من یوم النحر، یعنی یوم القر کون سا ہے؟ یہ قربانی کے دن کے بعد کے دن کو کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لِأَنَّ النَّاسَ يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنَا أَيْ يَسْكُنُونَ وَيُقِيمُونَ، اس لیے کہ لوگ مینا میں آرام کر رہے ہوتے ہیں عید کے اگلے دن، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عید کے دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا ہے؟ سارے دنوں میں اعظم الایام ہے، عظمت والا دن ہے۔ آئیے آگے قربانی کی اہمیت اور اس کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ مسائل دیکھتے ہیں۔ 7واں مسئلہ یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی مشروع رہی ہے؟ کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا عمل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ منسک آپ نے دیکھا، نسک کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل رکھا تھا۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام وہ چوپائے جو ہم نے ان کو دیے ہیں بطور رزق جو چوپائے ہم نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام وہ لیں۔ تو اللہ نے جو جانور انسان کے تابع کیے ہیں ان جانوروں کو ذبح کریں، اور ذبح کرتے وقت کیا کریں؟ وہ اللہ کا نام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دن ہر امت میں رکھا ہے جو قربانی کا دن تھا۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں والمراد من الآیت ان الذبائح لیست من خصائص هذه الامہ، قربانی کرنا، ذبح کرنا جانوروں کو یہ صرف اس امت میں نہیں تھا، اس امت میں نہیں ہے، بلکہ اس امت کے خصائص میں سے نہیں ہے۔ وَأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لینا یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ تو اللہ نے اس امت میں بھی جانور ذبح کرنے کا دن رکھا، خاص طور سے دوسرے اوقات میں تو ذبح ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اپنی طرف سے اللہ نے دن رکھے تاکہ لوگ اللہ کا نام لے کے جانور قربان کریں اللہ کی خاطر۔ تو یہ اس امت میں بھی تھا، ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ تو قربانی کوئی نیا عمل نہیں۔ لوگ بہت سارے بولتے ہیں کیا تم لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہو؟ تو آپ دیکھیں جو لوگ آج انکار کرتے ہیں اور اس کو جیو ہتیا وغیرہ کہتے ہیں، انہی کے دین میں آپ دیکھیں، ماضی میں پچھلے ان کے اٹھا کے کتابیں دیکھیں، ان میں آپ کو ملے گا کہ وہ بھی چاہے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہو، ان کی کتابوں میں بھی جانور کا ذبح کرنا آپ کو ملے گا۔ وہ اگرچہ جائز نہیں کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، لیکن ان کے یہاں بھی جانور ذبح کرنا آپ کو ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آج جا کے وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں اس کو۔ تو جانوروں کا ذبح کرنا تمام ملتوں میں رہا ہے۔ نمبر 8، قربانی کیوں؟ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت اس میں ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ کا تقرب ہے کہ جب بندہ
جانور قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کا نام اس پر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے. تو اللہ کے حکم کی تعمیل اس میں ہے اور اللہ کا حکم ماننے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نمبر 2، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک جانور دمبا ایک دیا، بھیڑ دیا ان کو، جس کو انہوں نے ذبح کیا. تو یہ ان کی سنت ہے جو آج بھی ہمارے لیے جاری رکھی گئی ہے اور آج اس کو ہم کرتے ہیں. تو ایک نبی کا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، وہ عمل اس امت میں چلا آ رہا ہے. تو وہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ایک آدمی اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑے تو آدمی کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. جانور کا ذبیحہ علامتی طور پر ہے کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، میری تمام خواہشات میں اس قربان کرنے کے لیے تیار، اگر اللہ مجھ کو حکم دے دے. اپنی چہیتی چیز جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، میں بھی اگر اللہ حکم دے دے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اس جذبہ اور اس سنت کا احیاء ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. نمبر 3، اس میں اہل و عیال پر وسعت ہوتی ہے. گوشت گھر میں آتا، کتنا خوش ہوتے لوگ، کھاتے پیتے ذرا عید مناتے. تو گوشت مسلمان کو گوشت نہیں رہا تو اس کو چین نہیں آتا. تو گوشت کھانا پینا اور الگ الگ ڈشز بنتی ہیں تو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور گھر والوں کو رشتہ داروں کو گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا ہے. تو اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں. تو ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، ایک خوشی کا اور کھانے پینے کا سما ہوتا ہے اور کیا کیا الگ الگ ڈش بنا کے لوگ کھاتے ہیں. تو اس میں تیسری حکمت یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے جب گوشت آتا ہے تو اہل و عیال پر اس سے وسعت ہوتی ہے. نمبر 4، فقراء اور مساکین کو کھانے ملتا ہے. لوگ اپنا ہی اپنا کھاتے رہیں گے، غریبوں کو کون دے گا؟ آدمی کو جب اس کے پاس بہت ہو جاتا ہے کھانے کا تب سوچتی ہے دوسرے کو بھی دینا چاہیے. اسی لیے بہت سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں، بچاؤ بولتے کس کو دینے کا. تو جب بہت گوشت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دل میں یہ بھی جذبات آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا تو خراب ہو جائے گا، اب کیا کرو، بانٹو اس کو. تو اس میں غریب اور فقیر، مسلمان غیر مسلم کئی ہوتے ہیں. تو آدمی وہ گوشت کیا کرتا ہے، فقراء کو مساکین کو تقسیم کرتا ہے، ان کو بھی کھانے مل جاتا ہے. تو ان کے لیے آسودگی اس میں ہوتی ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان اس عید میں مہیا ہوتا ہے. نمبر 5، چوپایوں کی مسخر کیے جانے پر اللہ کا نام لے کر اظہار شکر اس میں ہے کہ ایک آدمی جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس میں اپنے جذبات کو پیش کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر کہ اللہ جانور ہے، تو نے ہمارے تابع کیا ہے، ہم تیرا نام اس پر لے رہے ہیں، تیرا احسان مانتے کہ تو نے تابع کیا. اگر تابع نہیں ہوتا تو ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے. شیر کا گوشت کھا کے دکھاتے آپ، نہیں کھا سکتے، تو وہی آپ کا گوشت کھائے گا. لیکن کیا بات ہے کہ آپ جانور بڑے بڑے بکری ہے اور اس سے بڑے جانور ہیں، آپ اس کو لٹا دیتے اور ذبح کرتے اور وہ آپ کے لیے مسخر ہے، اس کا گوشت آپ کھاتے ہو، آپ کے پیٹ میں ہضم بھی ہو جاتا ہے، اس کا چمڑا آپ کے کام آتا ہے اور اس کے کھر اور اس کے بال اور کیا کچھ نہیں ہڈیاں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. کتنے فوائد اللہ نے اس میں بنائے ہیں، وہ اس کے شرعی طور پر ذبح کرنے میں اس کے آپ کے کام آتے ہیں. تو یہ اللہ نے آپ کے لیے نفع کے طور پر رکھا ہے. تو ذبح کرنے میں اللہ کا نام جب بندہ لیتا ہے تو وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا اور تو نے اس میں جان ڈالی، میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا نام لے کر اس کو ذبح کر رہا ہوں، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اظہار شکر ہے، یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے. یہ تو قربانی میں اتنی ساری حکمتیں ہیں اور قربانی کے ایام سے متعلق یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر 9، کیا قربانی کا عمل حج کے ساتھ خاص ہے؟ بعض لوگوں نے کتابیں لکھ دی اور بعض لوگوں نے بیانات کر دی اس کے اوپر، کہا کہ قرآن میں کہیں بھی قربانی آئی نہیں ہے اس لیے قربانی نہیں ہے. ہاں جو بھی ہے وہ حدی ہے، یعنی وہ حج میں جو قربانی ہوتی ہے بس اتنا ہی ہے، باقی کیا اتنا آپ مال ویسٹ کر رہے ہو، جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، تو یہ غیر حج میں یہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے. تو چاہے حج ہو یا حج نہ ہو،
قربانی کا عمل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ سبع بدن قیاما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے ذبح کیے۔